الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں کالا پیلا یرکان کے حوالے سے روحانی 3 وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت آسان ہیں، ان میں سے آپ جو آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انشاءاللہ یرکان کالا ہوگا یا پیلا ہوگا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، جاتا رہے گا۔ مرض سے انشاءاللہ صحت یابی مل جائے گی۔ قرآن کافی ہے شفا کے لیے، میرا اللہ کافی ہے۔ قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے شفا کے لیے۔ روحانی وظیفے کو کرنے سے پہلے چند شرائط میں بتا دیتا ہوں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وظیفہ جب بھی کریں یقین کے ساتھ کریں۔ یقین جتنا کامل ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ شک سے اثر جاتا رہتا ہے۔ آپ نے وظیفہ جب بھی کرنا ہے توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ بے توجہی سے کی جانے والی دعا یا پھر پڑھا جانے والا وظیفہ ہوا میں گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ توجہ سے کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں یا کوئی بھی دعا کریں توجہ سے کریں۔ پاکیزگی ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر وظیفہ کریں، جگہ بھی پاک ہو، خود بھی پاک ہوں، لباس بھی پاک ہو، تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ حرام سے بچیں، کیونکہ حرام رزق روحانیت کو بڑا نقصان دیتا ہے۔ رزق حلال شرط ہے، رزق حلال ضروری ہے۔ رزق حلال کے بغیر اثرات نہیں پیدا ہوتے۔ آپ ان تینوں وظیفوں میں سے کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سورہ بینہ آخری پارے میں ہے، یہ لکھ کر کسی کاغذ پہ لکھ کر سیاہی سے لکھیں یا پھر زعفران اور گلاب سے لکھیں۔ لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ یرکان جاتا رہے گا، یرکان کی مرض ختم ہو جائے گی۔ سورہ بینہ کی تلاوت خود بھی کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ سورہ بینہ لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ جو مریض لکھ کر نہیں گلے میں ڈالنا چاہتا وہ سورہ بینہ ایک دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے۔ پہلا وظیفہ اختتام پذیر ہوا، اب دوسرا بتا رہا ہوں۔ 28واں پارہ سورہ صف، سورہ صف کی پہلی آیت مبارکہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کریں روزانہ۔ مریض کو پلائیں یا مریض خود دم کرے اور پیے۔ سورہ صف کی آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ میں خود بھی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ صف کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ مریض خود پڑھے بہت اچھی بات، ورنہ کوئی بھی پڑھ کے مریض کو پلا دے۔ دوسرا وظیفہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ تیسرا وظیفہ بڑا آسان ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ جل شانہ کا صفاتی نام ہے ایک نام، یا حسیب یا اللہ، یا حسیب یا اللہ، یا حسیب یا اللہ۔ یا حسیب یا اللہ کی 3 تسبیحاں کریں روزانہ، پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ 3 تسبیحاں یا حسیب یا اللہ، 3 روحانی وظائف بتا دیے ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے کر لیں، کرتے رہیں، انشاءاللہ یرکان جاتا رہے گا۔ یرکان کالا ہو یا پیلا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، انشاءاللہ جاتا رہے گا اللہ کے فضل سے۔ آخر میں پھر بھی یہی عرض کروں گا کہ وظائف کرنے کے لیے شرائط ہوتی ہیں کچھ، پاکیزہ ہو کے کریں، لباس پاکیزہ ہو، جگہ پاک ہو، باوضو ہو کے کریں، مصلی پہ بیٹھ کر کریں، قبلہ رخ ہو کر کریں، یقین کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، عجز و انکساری کے ساتھ کریں۔ جتنا اللہ جل شانہ کی طرف رجوع زیادہ ہوگا اتنا وظائف زیادہ اثر کریں گے انشاءاللہ۔ وظائف کے اندر اثر ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے۔ وظیفہ درد دل کے ساتھ پڑھا کریں، دراصل وظیفہ دعا ہے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ پکارنے والے کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی بیماری کے حوالے سے روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوں گے آئندہ کے سبق میں۔ تب تک کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔